نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا إذا نوديت الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام حاضرین اور مجلس میں تشریف فرما تمام ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جمعہ کے عنوان سے کچھ باتیں معلومات کے ضروری اور بہت اہم اس کا تذکرہ کریں گے. آئیے سب سے پہلے تو جمعہ ہے کیا؟ ہر امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نہ کسی دن سے یا کسی نہ کسی ہفتے سے سرفراز کیا، اور ہفتے میں ایک دن ان کے لیے بڑا مقبول معتبر ہوتا تھا. جیسے سبت کا قانون ہفتے کا دن عیسائیوں کے لیے مقبول ہے، اور یہود و نصارہ کے لیے ان کے لیے بھی ہفتہ اور بعض جگہ معلوم ہے کہ جمعرات تھا، اور امت محمدیہ کے لیے خاص کر کے اللہ رب العزت نے جمعہ کا انتخاب کیا. جس طرح انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندی حاصل ہے، جس طرح کتابوں میں قرآن مجید افضل ہے، اسی طرح تمام دنوں میں جمعہ کا دن بھی بڑا افضل ہے. اسی لیے کہ اس میں ایک جمع غفیر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے گریہ وزاری کر کے شکرانہ پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں. بہرحال بتانا یہ ہے کہ آج جمعہ کی اہمیت کو بھی بالائے طاق رکھا جاتا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے امت محمدیہ پر کہ جسے کہا جائے تو بڑا دکھ ہوگا کہ یہ وہ امت ہے جن کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر کا جملہ استعمال کیا، اور انہیں کہا کہ تأمرون بالمعروف نہی عن المنکر، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم خیر امت ہو. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. آج امت کا بڑا طبقہ جمعہ کی فضیلت سے محروم ہے، جمعہ کی افضلیت سے محروم ہے، جمعہ کی برکات سے محروم ہے. آئیے کچھ باتیں میں گوشگزار کروں کہ جمعہ آخر شروع ہوتا کب ہے. جب مؤذن اذان پکارتا ہے اور اذان پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ آ جاؤ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے. جو بندہ اذان پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہو جائے، وہ کامیاب اور کامران ہے، اسے جمعہ مل جاتا ہے. اور جو بندہ ایمان کے منبر پہ آنے سے پہلے حاضر ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے ہی معتبر فرشتے جو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اس کا نام رجسٹر میں درج کر لیتے ہیں، اور جو ایمان کے منبر پہ کھڑے کے بعد آتا ہے اور خطبہ ضائع کر دیتا ہے اس کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا، اور وہ جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اور بس نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے، اسے مکمل جمعہ کا ثواب نہیں ملتا. آج ہمارے علماء ممبروں سے چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ آئے اللہ کی حمد سنیں، اللہ کی کبریائی سنیں، اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں،
توحید کو مانے، توحید کو جانے، مگر یہاں کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے امت محمدیہ دور ہو چکی ہے، اور جمعہ کی فضیلت کو بالائے طاق رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتی تو اسے معلوم ہوتا کہ اللہ نے جمعہ کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل فرما دی، سورۃ الجمعہ۔ اگر وہ مومن ہوتا، مسلمان ہوتا، قرآن کا طالب علم ہوتا اور قرآن پڑھتا تو وہ جانتا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ جمعہ نازل کی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ مومنوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو جلدی جلدی خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تمہارے لیے حق یہی ہے اور یہی بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاؤ، اپنے کاروبار میں اور اپنے تجارت میں اللہ کی رحمت تلاش فرماؤ۔ یہ ہے اللہ کا حکم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں سے التجا ہے کہ جمعہ کے دن کو ضائع نہ کرے۔ بہت افضلیت والا دن اس امت کو دیا گیا، اور اس دن میں بے شمار واقعات بھی ملتے ہیں، مگر بتانا وہ ضروری نہیں ہے۔ ابھی فی الوقت تو اس امت کو چاہیے کہ جو جمعہ اسے مل رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کی برکات سے اور اس کی رحمتوں سے سرشاد ہو، اور اس کی برکتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نعمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اور جو لوگ اسے ایسی ہی ضائع کر دیتے ہیں، میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ادباً کہ ایسے جمعہ کے دن کو ضائع نہ